جو ظاہراً آج کے لیے آخری آیت ہوگی. آپ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کی اس ساری کرپشن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کن باتوں کا عہد یاد کروا رہا ہے. یعنی جب یہ کرپٹ ہو چکے تھے تو ان باتوں کو بھول چکے تھے. یہ اللہ کے دین میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی باتیں ہیں جو اگلی آیت میں آ رہی ہے, آیت 83 میں, کہ تم یہ تو کر رہے نہیں ہو, جنت میں تم پکا تم جا رہے ہو. من گھڑت آرزویں تم نے اپنی عقیدے بنا لی ہیں, تھی آرزویں ہیں تمہارے بن چکے تمہارے عقیدے, کیونکہ تم جہاں سے دین لینا چاہیے وہاں سے نہیں لیتے اور جہاں سے نہیں لینا چاہیے وہاں سے تم دین کو لیتے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل, اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. میثاق وثوق سے ہے, اور وثوق یعنی بہت پکا کام, اعتماد والا کام. میثاق پکے عہد کو کہتے. وَإِذْ, اور جب, اخذنا ہم نے لیا, میثاق بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا ہم نے. کیا عہد تھا؟ پہلی بات, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, کسی کو معبود نہیں بناؤ گے. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے. اب میرے ذہن میں آ جاتا ہے اور ضروری بھی سمجھتا ہوں, لہذا ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. آپ توجہ کیجئے کہ اسی ہماری سرزمین میں ایک بہت زیادہ مہنگا خطیب ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے آ کر انہیں بے وقوف بناتا ہے, ان کی عقلوں پر ہنستا ہے, ان کی جہالت کا مذاق بناتا ہے, اور ان سے داد وصول کرتا ہے اور پیسے بھی وصول کرتا ہے. کہتا کیا ہے کہ میرا مولا منبر کوفہ پر فرما رہا ہے, میں عابد بھی ہوں, میں معبود بھی ہوں. سامنے والے سمجھ رہے ہیں مولا علی کی تعریف ہو رہی, فضائل پڑھے جا رہے, شعور سے خالی, عقل سے, دینی عقل سے, دینی شعور سے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے. اس قدر جرأت کہ سری کفر اور شرک بولا جائے اور وہ سمجھے یہ مولا کی تعریف ہو رہی. یہ مولا پر بہتان باندھا جا رہا ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. کون سی قوم داد دے رہی ہوتی ہے؟ جو تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی گواہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. الہ یعنی معبود. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد ایک بندہ اس کے سامنے آ کے یہ بات کر رہا ہے, اسے کہہ رہا ہے واہ واہ واہ. اس کے بعد عقل کی کوئی رمق بیچ میں رہ جاتی, گیس تصور کی جا سکتی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اب یہ امپورٹنٹ ترین چیزیں جو دین کی سمجھ لیں, دین اسلام کی بنیاد ہے, بنیادی ترین احکامات. نمبر 2, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان. احسان اردو والا نہیں, عربی والا. اردو والا احسان کیا ہے کہ اماں کمزور ہو گئی ہے, ابا کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, ٹھیک ہے, جو ہم لائے اپنے بیگم کے لیے, بچوں کے لیے, کھایا پیا انجوائے کریے, کچھ بچا بھی جو اماں کو بھی دے دو, احسان کر دیا. یہ والا احسان نہیں. عربی میں احسان کا معنی اور ہوتا ہے. احسان حسن سے, یعنی بہترین رویہ, بہترین ایٹیٹیوڈ. حسن یعنی ایسا رویہ کہ جس کو دیکھنے والا کہے کیا بات ہے, کتنی زبردست یہ رویہ ہے ماں سے اور باپ سے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور قرآن کا عجیب انداز ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کو اپنی توحید کے ساتھ ذکر کیا, اور یہ اس کی امپورٹنس بڑھا دیتی ہے.
چونکہ والدین کی ذات میں اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کی جھلک ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہوتا ہے اس کمزور ناتواں کو پالنے کا۔ کبھی رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، کبھی ناک باہر بہ رہی ہے، کبھی اپنے کپڑے خراب کر بیٹھا ہے، داڑے مار رہا ہے، رو رہا ہے، ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے کہ اس کو وہ پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ باپ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، ماں زحمت کرے گی۔ اس کمزور سے جاندار کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اب یہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اب اس کو دونوں وہ گھٹیا لگتے ہیں۔ اس سے بڑا گھٹیا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے پالا ہے، جن کے ہاتھوں سے پلا ہے، ان کو سمجھے کہ یہ تو فضول لوگ ہیں، یہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں گھر میں۔ اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں دوست کہتے لیٹ کیوں ہے؟ یار وہ ابو جو ہے نا سر چاٹتے رہتے ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے تھے، امی جان نہیں چھوڑ رہی تھی، کیا کروں؟ اپنے لوفروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے باپ کی ماں کی بدتعریفی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں گھٹیا پست انسان ہے، احسان فراموش انسان ہے۔ خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اچھا بہترین سلوک کرو گے، وذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب آیت وہ پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس آیت پر قرابت داروں پر جو اللہ کے رسول نے کہا ہے میں کوئی اجر نہیں مانگتا قرابت داروں کے ساتھ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر دے۔ ان آیتوں پر واہ واہ داد فلان، اپنے رشتہ داروں کی ناک میں دم، اسی دین کو کاٹ دیا۔ یعنی دین واہ واہ کرنے کا ثواب لینے کا ایک ٹول ہے، جو دین تقاضا کر رہا ہے وہ نہیں کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا تعلق نہیں ہے ادھر سے۔ والدین کے بعد اپنے رشتہ دار، ان کے ساتھ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے، ان کے ساتھ احسان کرو گے۔ پھر والیتامی، اس کے بعد ایسے بچے کہ جو اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہیں، بالغ نہیں ہیں، خود نہیں کما سکتے، اور ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ آپ مولا کائنات علیہ السلام کی وصیت میں وقت شہادت سے پہلے جو وصیت ہے ماہ رمضان میں آپ سب سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو اس میں ایک بہت ساری چیزوں کے نام لیے، اس میں سے ایک یتیموں کا نام لیا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کے منہ خالی رہ جائیں، ان کو کھانے کا نہ ملے۔ اور وہاں جو مولا کی تعبیر ہے وہ بہت یعنی اس کا یہ ترجمہ نہیں بنتا کہ ان کے منہ خالی نہ رہ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ملے ان کو اور ایک دن نہ ملے، یعنی مسلسل ریگولر کمٹمنٹ کے ساتھ تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ایک دن بادشاہ سلامت جوش میں آئے تو کہو یتیموں کو یہ کر دو وہ کر دو، اس کے بعد سال پتہ ہی نہیں ہے وہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا، اس کا کس نے کیا، بیمار ہے، صحت مند ہے، پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، ایک دن ترنگ میں آ کے ماہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے اس میں یتیموں کو دو، باقی سارا سال یتیم جائیں جدھر سے آئیں۔ یہ نہیں ہے دین۔ کہتے ہیں آج کے دن کروں، آج میں زیادہ ثواب ملے گا، باقی سال کرے کوئی نہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ تھوڑا کام، وہ قلیل کام جو تسلسل کے ساتھ ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس کثیر کام سے جس کے اندر تسلسل نہ ہو۔ آج جوش میں آیا، جوش میں آ کے اتنا زیادہ کر دی، اس کے بعد ہوش نہیں ہے کہ کوئی اس کی پرسوئنس نہیں ہے، کوئی نتیجہ اس کا نکلا کوئی نہیں نکلا، نہیں جس دن دل کیا تھا اچانک جوش چڑھا تھا اس دن آ کر، یہ اس سے کام نہیں ہوتا۔ دنیا کے کام بھی بغیر کمٹمنٹ کے نہیں ہوتے۔ کاروبار، جن کے اچھے کاروبار ان کو پتہ ہے کمٹمنٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتے، دکانیں نہیں چلتی۔ نوکری کے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہو، اگلے نکال دیتے ہیں، باہر فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم نے نواب نہیں رکھا، ہم نے ملازم رکھا ہے، تم ایک دن آتے ہو 2 دن نہیں آتے، جاؤ چھٹی کرو، کہیں اور جاؤ جہاں پر نوابوں کو نوکریاں ملتی ہوں جیسے تم نواب ہو۔ نہیں، دین کے ساتھ خرابی کیوں ہے؟ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ دینی اہداف جو ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ جب کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر یہی
والیتامہ اور یتیم، والمساکین مسکین، مسکین کا لفظ سکون سے ہے، سکون اردو والا نہیں عربی والا. عربی میں سکون کا مطلب ہوتا ہے جس میں حرکت نہ ہو، ساکن جس میں حرکت نہیں ہے. مسکین جس کی زندگی بے حرکت ہو گئی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسا وسیلہ ہی نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے کہ جس سے اس کی زندگی میں حرکت پیدا ہو، بیٹھ گیا وہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا کہ مسکینوں کا خیال رکھو گے. یہ نہیں کہ خود تم کھا رہے ہو اور تمہیں پرواہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر مسکین موجود ہیں اور سمجھ رہے ہو کہ یہ جو اللہ یاد کرا ہے، اس کا مطلب بنی اسرائیل ان کاموں کو ترک کر چکے تھے اور جنت پھر بھی اپنی کنفرم سمجھتے تھے. اصل دین ختم ہو گیا تھا، آرزوؤں کے نام پہ عقیدے بنے ہوئے تھے. والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ احسان. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو گے. قولوا للناس لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرو گے؟ حسناً اچھی خوبصورت بات کرو گے. ادھر مومن بھی ہے اور ہر جملے کے ساتھ جب تک ایک گالی نہ لگائے اس کا جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا. جب تک بدتمیزی نہ کرے اس کا جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا. بعض اتنے بدتمیز ہیں، مثلا والدین کے ساتھ وہ تو تڑاک کر کے بات کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے میثاق لیا تھا تم بولنے میں بہترین بولنے والے لوگ ہونے چاہیے. تمہارا لب و لہجہ، تمہارا بولنے کا انداز، تمہارا اخلاق بہترین ہونا چاہیے. یہ اللہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ بنی اسرائیل نے یہ کام چھوڑ دیے تو بہت گندے ہو گئے لیکن مسلمان نہ کرو تو تم چھوڑ بھی دو تو تم بڑے فیورٹ ہو کیونکہ تمہارا فلانا مسلک ہے، تمہارا فلانا یہ تم کنفرم جنتی ہو. یہ سب ڈھکوسلے ہیں. قرآن مجید یاد اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ جیسے قرآن کہتا ہے نا، اے رسول ہم آپ پر وہی بھیج رہے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نوح پر بھیجی تھی، جو موسیٰ پر بھیجی تھی، جو عیسیٰ پر بھیجی تھی. سب ایک بنیادی پیغام سب کا ایک. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ اے انبیاء، اے رسولو، تمہاری امت ایک امت ہے. اصل میں سب انبیاء کی امت ایک امت ہے، چونکہ بھیجنے والا ان کو ایک اللہ ہے تو پھر ڈیفرنٹ کیوں؟ تو اختلاف تو لوگوں نے پیدا کر لیے اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے، اگرچہ دین کے نام پہ کرتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء کی امت ایک امت، اور انبیاء کا حقیقی پیروکار بھی وہی ہے کہ جو اس فکر میں ہو کہ کس طرح ایک امت بنایا جائے، نہ کہ کس طرح دوسروں کو ٹیکے لگائے جائیں، ان کو بھگایا جائے. یہ قرآن مجید اور جو اللہ تبارک و تعالی امت کا تصور دیتا ہے وہ مزاج ہی نہیں ہے. یہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے بہترین اچھی بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو. یعنی تمہارے مال کے اندر اللہ نے جو قرار دے دیا کہ یہ واجب ہے تمہارے لیے اللہ کا حصہ نکالنا، اسے نکالو. بدن کے ساتھ جو عبادت کرنی ہے وہ کرو، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو واجبات بنتے ہیں وہ ادا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ. آج بھی ایسا ہی. پھر اس کے بعد تولیتم بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، مدینہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے جو کام ان کے بزرگوں نے کیا تھا. کیوں کہا جا رہا ہے تم؟ اس لیے کہ یہ بھی ویسے ہی تھے، مزاجن ویسے ہی تھے، تو اللہ فرق نہیں کرتا زمانوں کا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اس میثاق کے لے لیے جانے کے بعد سوائے تم میں سے ایک قلیل تعداد کے باقی پھر گئے، توڑ دیا انہوں نے، ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم روح گردانی کرنے والے لوگ، یعنی تمہارے مزاج میں منہ پھیرنا ہے اللہ کی باتوں سے. تمہیں اللہ کی اطاعت میں لطف نہیں آتا، تمہیں شیطان کی اطاعت میں لطف آتا ہے. لیکن تم کرتے کیا ہو؟ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ہم دین کو نہیں مانتے، ہماری جیسے مرضی زندگی گزاریں گے. لیکن تم وہ کرپٹ لوگ ہو کہ جو اپنی خرابیاں کرنے کے لیے دین کے اندر راستے ڈھونڈتے ہو، دین کو تحریف کرتے ہو، اور اس کام میں وہ لوگ پھر معاون بن جاتے ہیں کہ جو
دنیا کا پیسہ جن کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ پیسہ لینے کے لیے پھر مالداروں کے لیے اور رستے تلاش کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بڑا جرم، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بڑا جرم تم سے پہلی قوموں پر اس لیے عذاب آئے تھے کہ جب کوئی بڑا طاقتور شخص، با اثر شخص جرم کرتا تھا تو اس کے لیے راستے نکال لیتے تھے، اور جب کوئی عام شخص گناہ کرتا تھا اس کو پھر سخت سے سخت سزا دیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہاں اسی پاکستان میں ایسے کیسز ہیں کہ سب جانتے ہیں فلان شخص نے یہ قتل کیا ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے، لیکن تھوڑا عرصہ میڈیا میں شور مچتا ہے، یہ ہوتا ہے فلان ہوتا ہے، اور پھر پس پردہ جو ہے وہ چینلز چل جاتے ہیں اور پیسہ حرکت میں آتا ہے، فلان آتا ہے، اور آخرکار وہ جو اصل مجرم ہوتا ہے بجائے یہ کہ وہ عبرت بنے، وہ باہر نکل کر پھر رہا ہوتا ہے۔ مالدار جائے تو افسر بھی اس کے ساتھ بڑے سیٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور غریب بندے کے ساتھ یہ دین، یہ اصل دین ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ میں بات کو تمام کروں، وقت تمام ہو چکا ہے۔ ایک مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی یعنی ظاہری خلافت کے زمانے میں، ان کا اپنا بنایا ہوا قاضی، اس کی عدالت میں ان کو پیش ہونا پڑ گیا کسی کیس میں، اور اس نے مولا کو امیر المومنین کہہ کر پکارا۔ مولا اس سے بھی ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے امیر المومنین جو مجھے کہا، اس کا مطلب ہے جو دوسرا فریق ہے کیس میں، جو دوسرا میرے سامنے مد مقابل ہے، اس کے مقابلے میں تم نے میرا احترام کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ والے مولا علی بدماشوں کی شفاعت کریں گے وہاں پر، جن کی زندگی گواہی دے رہی ہے کہ ان کے وہ خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والوں کے خلاف ہیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ والے مولا تمہاری شفاعت کریں گے۔ کوئی اور علی بنا کے دے دیے، آرزوؤں کی دنیا میں، وہی جو قرآن کہتا ہے کہ آرزوؤں کو عقائد سے بدل دیا گیا۔ تو یہاں پر آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں آیت نمبر 83 پر، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو